بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم نے کل کے درس میں ہجرت حبشہ کے حوالے سے بات کی تھی اور اس میں بتایا تھا کہ پہلی ہجرت اور پھر ایک غلط فہمی کے نتیجے میں کچھ لوگ واپس آ گئے، لیکن جب حالات پھر بگڑ گئے تو دوبارہ پھر چلے گئے کچھ حضرات اور خواتین بھی ان کے ساتھ، اور اس طرح وہاں پر رہے، اور وہاں پر انہوں نے کوشش کی کفار مکہ نے کہ ان مہاجرین کو کسی طرح بدنام کیا جائے، واپس بلایا جائے اور اپنا وفد بھیجا، لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اور پھر مسلمانوں کے لیے وہاں پہ عزت، توقیر، اور حتیٰ کہ نجاشی نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا تھا۔ جیسے کہ ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی وفات پر نماز جنازہ ادا کی تھی۔ اب آتے ہیں کہ اس کے بعد کے واقعات میں، اس عرصے کے بعد پھر حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، وہ اسلام قبول کیا، اور بھی بہت سے کافی لوگوں نے اسلام قبول کیا، اسلام کافی پھیل گیا، اور اس کی پہلے تو صرف وہ چیدہ لوگ تھے جو اسلام قبول کیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ اسلام کا چرچا بڑھتا چلا گیا مکے میں۔ تو اب قریش کے لوگوں کو اور کفار قریش کو اس بات پہ بڑی فکر لاحق ہو گئی کہ یہ تو چیز تو بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ اس طرح ہم کرتے ہیں کہ بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور بنی عبد مناف، یہ جو قبیلے ہیں ان کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی لین دین نہ کیا جائے، ان سے کوئی بھی شادی بیاہ نہ کیا جائے، نہ ان سے بات چیت کی جائے، نہ ان کو ساتھ بیٹھا جائے، نہ ان سے کسی قسم کی، یعنی پورا سماجی طور پر بائیکاٹ کر دیا جائے، یہاں تک کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں اور ہم ان کے ساتھ جو مرضی کریں یا قتل کر دیں۔ اور اس بنیاد پہ انہوں نے ایک معاہدہ لکھا آپس میں کر کے، اور اس کو پھر خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جو لکھا گیا تھا یہ بغیر ابن عامر ابن ہاشم شخص تھا، اس نے لکھا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے لیے بد دعا کی، تو اس کا ہاتھ ہی مشلول ہو گیا اور فالج زدہ ہو گیا، اور اس طرح پھر بنو ہاشم، بنو المطلب، یہ سب مسلمان بھی اور کافر بھی سب کے سب جو ہیں وہ شعب ابی طالب میں محصور ہو گئے وہاں پر، تاکہ ان کو کوئی بھی ان سے بات چیت نہیں کرے گا، کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں رکھے گا۔ تو ان میں سوائے ابو لہب کے، کہ ابو لہب نے ان کی قریش کی تائید کی اور انہوں نے جو کچھ بھی کہا تھا اس کو پوری طرح اس نے تائید کرتے ہوئے اس کو صحیح سمجھا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی تھے تو جو مومن تھے وہ تو اسی لیے کہ وہ تو اپنے اسلام کی وجہ سے وہ اس حصار میں آئے اور اس مصیبت میں گرفتار ہوئے، لیکن جہاں تک کہ وہ کافر تھے، جو لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کے اندر بھی وہ اپنی حمیت تھی، حمیت اور غیرت، کہ ہمیں اس طرح کہا گیا ہے، ہمارے قوم کو، ہمارے قبیلے کو، تو ہم ان کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو جو جاہلیت کے تصورات تھے اس میں ایک یہ تصور بھی تھا کہ اپنے لوگوں کی، اپنے قبیلے کی کا دفاع کرنا اور اس کو پوری طرح ساتھ دینا، تو اسی لحاظ سے وہ لوگ بھی ساتھ ہوئے۔ تو اس طرح پھر یہ واقعہ ہے بعثت کے 7ویں سال میں، اور محرم میں داخل ہوئے تھے، اور اسی طرح پھر وہ تقریباً 3 سال وہاں پر ہی اسی میں حبس میں یا قید میں یا حصار میں آپ نے گزارے ہیں، اور جہاں پہ بہت سخت پریشانی کا عالم تھا، کھانے پینے کا مسئلے تھے، اور اس میں کہیں وہ درخت کے پتے چبا چبا کے گزارا کیا ہے، بچوں کے رونے کی آوازیں آتی ان لوگوں کو، اور مسلمانوں کی بھی اور دوسروں کی بھی، تو اس کی وجہ سے ان پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ تو یہ چیز جو تھی یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی تکلیف دہ تھی، اور اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ یہ سوچتے تھے کہ یہ ظلم کیوں ہو رہا ہے، اس ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کرنی چاہیے۔ تو اس میں پھر انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ ظالمانہ یہ معاہدہ، یہ صحیفہ پھاڑ دینا چاہیے۔ تو اس میں سے پہلے جو اس تحریک کو پیش کیا ہشام ابن عمرو ابن الحارث ابن حبیب، اور وہ پھر مطعم ابن عدی کے پاس گئے اور قریش کے کچھ لوگوں کے پاس، اور ان سے بات کی کہ یہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور پھر وہ کہ ہم اس صحیفے کو پھاڑ دیں۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا
کہ اللہ تعالیٰ نے اس صحیفے پہ دیمک کو مسلط کر دیا ہے اور وہ سارا صحیفہ جو ہے وہ دیمک کھا چکی ہے، سوائے جہاں پہ اللہ کا نام تھا اس کے علاوہ باقی سارا جو صحیفہ ہے ان کا جو معاہدہ انہوں نے کیا تھا وہ سب ختم ہو چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو بتایا کہ اس طرح مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے۔ تو وہ گئے پھر ان لوگوں کے پاس اور ان سے کہنے لگے کہ یہ اس طرح میرا بھتیجا کہہ رہا ہے اور اسے اللہ کی طرف سے بتایا گیا ہے، تو اگر وہ اپنی اس بات میں جھوٹا ہوا تو ٹھیک ہے، پھر ہم اسے تمہارے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ سچا ہوا تو پھر یہ ختم کرنا پڑے گا، تمہیں یہ سارا جو حصار ہے، محاصرہ ہے، یہ سب ختم کرنا پڑے گا، بائیکاٹ ختم کرنا پڑے گا اور ہم اپنے گھروں کو واپس آ جائیں گے۔ تو نے کہا کہ ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ تو جب وہ گئے خانہ کعبہ میں اور وہ صحیفہ نکال کر لائے تو دیکھا کہ وہ تو اسی طرح ہی تھا جیسے کہ آپ نے فرمایا تھا، یعنی اسی طرح ہوا کہ دیمک اس کو چاٹ چکی تھی، ختم ہو چکی تھی، لیکن اس پہ وہ کوئی مثبت رد عمل ہوتا، اس کے بجائے وہ اور کہنے لگے یہ سب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ہے، اور اس طرح بھی اور اپنے کفر میں پکے ہوتے چلے جائیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اب ان کے پاس بنیادی نہیں رہی تھی کہ کسی معاہدے کی، معاہدہ ہی ختم ہو چکا تھا، تو سب وہ اس شعب سے، دوادی سے باہر آ گئے، یعنی یہ بعثت کا 10واں سال تھا۔ اور اسی کے تقریباً 6 مہینے کے بعد ابو طالب کا انتقال ہو گیا، اور پھر کسی بعض روایت میں اس طرح بھی آتا ہے کہ 3 دن کے بعد ہی حضرت خدیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح جہاں وہ ایک خوشی ہوئی تھی کہ وہ ظالمانہ بائیکاٹ ختم ہوا، وہیں پر ہی اتنی بڑی آپ کے لیے ایک حزن، ملال اور دکھ کی کیفیت تھی کہ آپ کے چچا اور آپ کی زوجہ مطہرہ دونوں انتقال کر گئے۔ تو اب ان لوگوں کو بہت موقع مل گیا، خاص طور پہ ابو طالب کے انتقال کی وجہ سے، کہ وہ آپ کے بہت بڑے مدافع تھے، دفاع کرتے تھے آپ کے، پوری طرح ہر چیز میں ایک رکاوٹ بنے ہوئے تھے ان لوگوں کے سامنے، ان کفار قریش، اور اب ان کو موقع مل گیا کہ وہ جس طرح بھی ہو سکیں، جیسے بھی ہو کریں، اب تو کوئی روکنے والا ہے ہی نہیں، سب جا چکے ہیں، بڑے بزرگ تو رہے ہی نہیں ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوچا کہ طائف کا سفر کیا جائے۔ طائف مکے سے جو 60-70 کلومیٹر ہے آج کل کے اس دور میں، تو اس وقت بھی جو پہاڑی راستے تھے پہاڑوں سے ہوتے ہوئے، تو آپ طائف تشریف لے گئے۔ یہی تھا کہ وہاں کے لوگوں سے کو بھی دعوت دی جائے، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی تعاون مل سکے، لوگ تیار ہو سکیں، اسلام قبول کر لیں، اور اسلام کو ایک وہ دفاعی چیز مل جائے جو ان کی دفاع کرنے والے ہوں۔ لیکن وہاں پر جب انہوں نے بات کی، 10 دن آپ رہے وہاں پر طائف میں، اور جتنے بھی وہاں کے اس وقت کے اشراف تھے یا اس وقت کے جو لیڈران تھے، ان سے جا کے آپ نے بات کی، ان کو بتایا دین کے بارے میں، اس دعوت کے بارے میں، اس اللہ تعالیٰ کی توحید کے بارے میں، لیکن انہوں نے سننے کی یعنی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ کہا کہ جائیں، آپ یہاں سے چلے جائیں، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ الٹا یہ کہ اپنے جو اوباش قسم کے لوگ تھے ان کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ 2 صفیں بن کے کھڑے ہو گئے اور اس طرح آپ کو مارنا اور پتھر مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ آپ خون جو ہے آپ کے قدموں تک پہنچ چکا تھا۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، وہ کوشش کرتے تھے کہ آپ کو ان پتھروں سے، ان چوٹوں سے بچائیں، خود ان کے سر میں چوٹ لگی، اور پھر آپ واپس تشریف لائے مکہ۔ طائف سے تو بہت ہی غمزدہ تھے اس بات پہ کہ ان کی قوم نے ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا، اور اسی میں وہ آپ کی مشہور وہ دعا آتی ہے کہ جس میں آپ نے اس طرح اپنی اس کمزوری کا، اپنی اس حالت کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین وانت ربی الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکته امری ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالی غیر ان عافیتك هي اوسع لی اعوذ بنور وجهك الذي اشرقت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والآخرة ان يحل علي غضبك او ان ينزل بي سخطك لك العتبى حتى ترضى
ولا حول ولا قوة الا بک. تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری کمزوری اور اس حالت کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی اور یہی کہا کہ اللہ اگر تیری ناراضگی نہیں ہے تو پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، پھر تو مجھے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ناراض نہ ہو مجھ سے، تو میں یہ دین کی دعوت پہ کام کر رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے جو پہاڑوں کے فرشتے تھے ان کو بھیجا آپ کے پاس کہ جاؤ جا کے ان سے پوچھو کہ اس معاملے میں اگر وہ چاہیں تو یہ دونوں پہاڑوں کو اس طرح ملا دیا جائے کہ اس وادی میں جتنے لوگ ہیں سب کے سب نیست و نابود ہو جائیں، ختم ہو جائیں. اور ظاہر اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. تو وہ فرشتہ آپ کے پاس آیا اور آپ سے یہ کہا تو آپ نے کہا کہ نہیں، بل استعنیہ بہم لعل اللہ یخرج من اصلابہم من یعبد اللہ لا یشرک بہ شیئا. نہیں، آپ نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ میں انتظار کروں گا، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں میں سے ان لوگوں کو نکالے جو کہ اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. تو یہ دیکھیے یہ ایک داعی کا کام، کہ کبھی وہ انتقام نہیں لیتا، نہ اپنے لیے نہ کسی اور کے لیے وہ انتقام نہیں لیتا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہی اپنا صلہ مانگتا ہے، اپنا دفاع مانگتا ہے، اپنی قوت اور مدد مانگتا ہے، تو اللہ پر ہی بھروسہ کرتا ہے. تو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ورنہ آپ ایک اشارہ بھی کرتے تو ان کے اوپر یہ تمام قسم کے سزائیں آ سکتی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا اور آپ نے پھر اس کو وہ جواب دیا. اور پھر جب آپ واپس لوٹ رہے تھے تو نخلا کے مقام پہ پہنچے تو وہاں اللیل کر رہے تھے، رات کی نماز تھی. تو کچھ جنوں کو اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، کچھ جن آئے وہاں پر اور انہوں نے آپ کی تلاوت سنی. اور ظاہر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں معلوم تھا کون سن رہا ہے، جنوں کو دیکھنا نہیں ممکن نہیں تھا اس وقت. تو یہاں تک کہ پھر یہ آیات نازل ہو گئیں سورہ احقاف کی، کہ جس میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَىٰ طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. سورہ احقاف کی آیات نمبر 29 سے لے کر 32 تک. تو وہاں پہ آپ کچھ دن وہیں پہ قیام رہا آپ کا. تو اب اسی سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو ایک ناکامی کا سامنا ہوا، تکلیف اٹھانی پڑی، وہاں آپ کے دل کو ڈھارس بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو کامیابی عطا فرما دی کہ انسانوں کو تو آپ دعوت دیتے ہی رہے، اور انسانوں نے جو کچھ کیا آپ کے ساتھ، جنہوں نے فوراً سنتے ہی فوراً ایمان لے آئے، اور وہ پہلے ہی اس بات میں سرگرداں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. جس وقت ہم آسمانوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ تو سخت قسم کا پہرا ہے، اور جہاں پہ بھی کوئی بیٹھنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے، وہی کو جیسے وہ پہلے بیٹھا کرتے تھے، تو اب تو اتنی سخت قسم کی وہاں پہ سیکیورٹی ہے کہ ہمارے لیے وہاں بیٹھنا ہی مشکل ہے. فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ شہاب ثاقب آتا ہے، ایک میزائل آتا ہے جو ان کو جلا کر بھسم کر دیتا ہے. تو اسی لیے ان کو یہ بڑی فکر تھی کہ آخر یہ کیا، جیسے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے کوئی فیصلہ کیا ہے جس کے ذریعے سے دنیا والوں کے لیے کوئی خیر کا مسئلہ ہے یا ان کے لیے اور کوئی اللہ کا فیصلہ ہے. تو یہ قرآن سنتے ہی وہ سمجھ گئے کہ یہی وہ چیز ہے، اور پھر انہوں نے اس کو قبول کر لیا، ایمان لے آئے، اور یہی نہیں بلکہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے اور ان کو بھی دین کی دعوت دی. تو یہ ایک بہترین تحفہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے دل کو مضبوط کرنے کے لیے. تو وہاں سے جب واپس مکہ آنے لگے تو زید ابن حارثہ نے پوچھا کہ اب آپ کیسے داخل ہوں گے، جبکہ وہ آپ وہاں سے نکل آئے تھے، اور یا انہوں نے نکال دیا تھا قریشیوں نے، جو آپ کے ساتھ طریقہ تھا ان کا. تو آپ نے فرمایا کہ اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی میرے لیے آسانی فرما دیں گے، وہی اپنے دین کی مدد کرنے والا ہے، اپنے نبی کا دفاع کرنے والا ہے، انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اور جب مکہ پہنچے تو
ایک شخص خزاع کے ایک شخص کو آپ نے مطعم ابن عدی کی طرف بھیجا کہ میں تمہاری پناہ میں داخل ہو سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل، کیوں نہیں۔ تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو اور اپنی قوم کو، اپنے قبیلے کے سب کو کہا کہ تیار ہو جاؤ، سب اپنے اسلحہ پہن لیں اور پھر خانہ کعبہ کے ارد گرد کھڑے ہو جاؤ، اس لیے کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے اور آپ کے ساتھ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ آپ خانہ کعبہ میں تشریف لائے۔ تو مطعم ابن عدی نے اپنی سواری پہ کھڑے ہو کر ہی کہا لوگوں سے کہ اے قریشیو، سن لو کہ میں نے محمد کو پناہ دی ہے، کوئی بھی ان کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہ کرے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کی طرف آئے، آپ نے اس کو استلام کیا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اپنے گھر تشریف لے گئے۔ اور اس دوران مطعم ابن عدی اور ان کے بیٹے سب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے ہوئے وہاں پہ کھڑے رہے کہ کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی ہاتھ بڑھاتا۔ اور پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو یہ وہ ہمیں واقعہ ملتا ہے جو کہ طائف کا سفر اور آپ کی واپسی تھی۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ جو بہت ہی اہم ہے آپ کی زندگی میں اور اس دعوتی زندگی میں خاص طور پہ، وہ ہے اسراء اور معراج کا سفر۔ تو اس طرح پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سفر کرایا گیا مسجد الحرام سے بیت المقدس تک۔ آپ براق پر سوار ہو کے گئے، حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، وہاں پر آپ اترے اور آپ نے انبیاء کرام کی امامت کرائی اور براق کو مسجد کے دروازے سے باندھ دیا۔ اور اس کے بارے میں بھی روایات کئی آئی ہیں کہ جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی زبردست وہ پلاننگ تھی کہ جس کے ذریعے سے آپ کو یہ تمام چیزیں دکھائی گئیں۔ قرآن نے بھی جیسے کہ بتایا ہے کہ وہ مسجد کا دروازہ ہی رات کو بند نہیں ہوئے، دروازے کھلے رہے، بہت کوشش کی بند کرنے کی جیسے کیا کرتے تھے، لیکن وہ بند نہیں ہوئے۔ اور پھر اسی طرح وہاں پہ وہ براق کو جو باندھا گیا اس لحاظ سے بھی۔ اور اس طرح پھر جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ اسی رات میں پھر بیت المقدس سے آپ کو آسمانی دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ تو وہاں بھی جبریل علیہ السلام نے اجازت مانگی تو دروازہ کھول دیا گیا، تو وہاں پر آپ کی ملاقات ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، ابو البشر۔ آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، آپ کو خوش آمدید کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر جو ان کے ساتھ جو روحیں تھیں، جو خوش قسمت لوگ ہیں، خوش بخت لوگ ہیں، ان کے دائیں جانب، اور جو بدبخت لوگ ہیں ان کی بائیں جانب ان کی روحیں وہ دکھائیں۔ اس کے بعد آپ پھر دوسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ بھی دروازہ کھلوایا اور وہاں پہ آپ کی حضرت یحییٰ ابن زکریا اور حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ دونوں نے آپ سے ملاقات کی، آپ نے سلام کیا، دونوں نے جواب دیا، آپ کو مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ تیسرے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور ان کو جو اللہ تعالیٰ نے حسن دیا تھا اس کا آپ نے خود مشاہدہ کیا، سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، انہوں نے بھی مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو سلام کیا اور انہوں نے بھی آپ کو مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ آپ کی ملاقات ہارون ابن عمران علیہ السلام سے ہوئی، سلام کیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور پھر چھٹے آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت موسیٰ ابن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، ان کو بھی سلام کیا، انہوں نے مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا ذکر فرمایا۔ جب وہاں سے جانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام رو پڑے، تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ یہ نوجوان میرے بعد اس کو نبوت ملی اور جنت میں اس کی امت سے جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے وہ میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوں گے۔ اور اس کے بعد پھر آپ ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے، وہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، مرحبا کہا، آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اور پھر وہاں سے سدرۃ المنتہا پہ پہنچ گئے اور وہاں پہ بیت المعمور دیکھا آپ نے،
اور پھر وہاں پہ اتنے قریب پہنچ چکے تھے، اور وہیں پہ حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں وہاں پہ آپ نے دیکھا، اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر آپ پر وحی نازل کی، آپ سے بات کی، آپ نے خود نہیں دیکھا، جیسے کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں، تو آپ نے دیکھا نہیں تھا، جیسے کہ احادیث سے واضح ہوتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ پر 50 نمازیں فرض کر دیں۔ جب واپس لوٹنے لگے تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو انہوں نے پوچھا کہ کس بات کا حکم دیا گیا، کیا آپ کو دیا گیا ہے؟ کہا کہ 50 نمازیں ہیں۔ کہا انہوں نے کہ نہیں، تو آپ کی امت جو ہے یہ نہیں کر سکے گی، تو آپ واپس جائیے، اللہ تعالیٰ سے کہیے کہ اس میں کچھ نہ کچھ وہ نظر ثانی فرما دیں، اس میں کچھ تخفیف کر دیں۔ تو آپ نے جبریل علیہ السلام کی طرف دیکھا جیسے کہ ان سے مشورہ کر رہے ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ہاں اگر آپ چاہیں تو ٹھیک ہے، چلیے۔ جبریل علیہ السلام ہی وہ آپ کے ساتھ تھے، تو جبریل علیہ السلام لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کی دربار میں یہ درخواست پیش کی، تو 10 اللہ تعالیٰ نے کم کر دیں، 40 ہو گئیں، یہاں تک اس طرح بار بار جاتے رہے، یہاں تک کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان کو کہتے رہے، اور اس طرح وہ 5 پہ آ گئی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہی کہا کہ جاؤ، یہ بھی بہت زیادہ ہے، اور کم کرواؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہیں، مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے، لیکن میں اس پہ راضی ہوں، اور اس پہ ہی میں سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا، اپنا آرڈر جاری کر دیا گیا کہ میں نے اپنے جو فرض تھے وہ میں نے جاری کر دیے ہیں، اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی ہے۔ تو اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں کر دیں، اور اللہ تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ نمازیں 5 ہی ہیں، لیکن ان کے ثواب جو ہیں وہ 10 گنا ہو کر 50 نمازوں کے برابر ہی ہیں۔ اور یہاں پر یہی اختلاف جیسے میں نے عرض کیا کہ صحابہ کرام کے درمیان بھی ہوا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی مشاہدہ کیا تھا، دیکھا تھا؟ تو اسی سے معلوم ہوا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے، ابو ذر کی روایت میں نے ابھی آپ کو بتائی، آپ نے کہا تھا کہ نہیں، میں نے نہیں دیکھا ہے۔ تو لہذا پھر اس سے یہی معلوم ہوا کہ وہ جو قرآن نے ذکر کیا ہے کہ جس میں کہا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ عِندَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَىٰ، تو یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ذکر ہے، انہی کے بارے میں کہا گیا تھا۔ اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اپنے گھر تشریف لے آئے مکے میں، اور صبح اٹھ کے پھر آپ نے اپنی قوم کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دکھایا ہے، اس سے اور وہ بھڑک اٹھے کہ یہ دیکھو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ہی رات میں اتنا بڑا سفر کر لیا۔ تو اب انہوں نے چاہا کہ آپ کا امتحان لیں، کہا کہ بیت المقدس کو بتاؤ کیسا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا، آپ کے سامنے اس طرح سارے جو رکاوٹیں تھیں ہٹا دیں، تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہے اور بتاتے رہے ان کو، تو وہ کسی چیز کا بھی کوئی اعتراض نہیں کر سکے، انکار نہیں کر سکے کہ یہ غلط ہے۔ اور پھر آپ نے واپسی کا سفر بھی بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ راستے میں نے قافلہ تمہارا دیکھا تھا، اور یہ تم مجھ سے پوچھ لینا، میں نے ان کا ایک اونٹ گم ہو گیا تھا، اس کے بارے میں ان کو بتایا تھا۔ تو اس طرح ان کو اس بات کی بھی ایک شہادت مل سکتی تھی، اور جب وہ قافلہ آیا ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، ہاں ایسا ہوا تھا۔ لیکن یہ ظالم جو تھے وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں تھے، اور وہ یہی کہتے رہے کہ یہ سب کی سب ایسی بناوٹی باتیں، حالانکہ ان کے پاس جھٹلانے کے لیے کوئی بھی دلیل باقی نہیں رہی، یا اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ تو اگر یہ خواب کا معاملہ ہوتا تو مکے والے اتنا اعتراض کیوں کرتے، کیوں کہتے کہ یہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں؟ اور یہ تو اس لیے کہ خواب میں تو آدمی کیا کچھ دیکھ لیتا ہے، وہاں تو کسی قسم کی کوئی بھی ایسی کوئی پابندی نہیں ہوتی ہے۔ تو لہذا خواب کا معاملہ نہیں تھا، یہ آپ کا وہ معراج تھا جو آپ کے جسم و جان کے ساتھ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا، ہر چیز دکھائی جسے قرآن کریم نے ذکر کیا ہے۔ اور جب فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اپنے بندے کو، تو بندہ سے مراد یہاں پہ پھر وہی ہے کہ اس سے مراد یہی ہوگا کہ آپ اپنی پوری شخصیت کے ساتھ گئے ہیں۔ تو لہذا پھر اس پر اعتراض کرنا یا اس پہ رد کرنا یہ کسی طور پہ بھی جائز نہیں ہے۔ اس قسم کی باتیں جو کرتے ہیں وہ سب کے سب جو ہیں اس معاملے میں ٹامکٹویاں مارتے ہیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اب آتے ہیں اس کے بعد پھر، اور یہ اس کا جو اثرات ہوئے یہ بہت ہی
دیر پا اور بہت ہی اہم اثرات مرتب ہوئے. سب سے بڑا جو اس پہ اثر نظر آتا ہے ہمیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام چیزیں دیکھ کر وہ اور یقین میں پختگی آ گئی، اور پھر آپ کا ایمان اور قوی ہو گیا. ایمان تو پہلے بھی تھا لیکن مزید تقویت حاصل ہوئی، اور جو آپ کے اوپر ایک غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اس میں بھی کچھ تخفیف ہو گئی کہ جب میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ تمام چیزیں جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے بنائی ہیں جنت میں اور دوسری نعمتیں اس کے لیے ان کے لیے بنائی ہیں، تو اس سے اور بھی مزید یہ معاملہ جو ہے وہ اس میں پختگی آتی چلی گئی اور یقین آتا چلا گیا. اور اب اس کے بعد پھر اگلا مرحلہ آتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا. تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ نے جب آپ کو اجازت دے دی اور بتا دیا، اور وہ ظاہر ہے کہ مکے والوں کا جو یہ رویہ تھا وہ بدلا نہیں تھا، کوئی فرق نہیں پڑا تھا. سب کچھ بتانے کے باوجود، دکھانے کے باوجود، ان کو ہر طرح کی یقین دہانی کرانے کے باوجود کوئی فرق نہیں پڑا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ آپ کے لیے انتظام فرما دیا. اب جیسے کہ احادیث میں آتا ہے اس بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے تھے. اپنی نبوت کے بعد 3 سال تو چھپ کر اور سری دعوت تھی، چوتھے سال آپ نے اعلان کر دیا تھا، اور اسی طرح پھر وہ 10 سال آپ دعوت دین دیتے رہے، کرتے رہے. اور ہر دفعہ حج کا وقت آتا تھا، حج میں سارے جزیرے عرب سے لوگ آتے تھے اور ملتے تھے. اسی طرح تو آپ جاتے جہاں جہاں حجاج ٹھہرے ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، ان کو دعوت دین پہنچاتے تھے. اسی طرح جو ان کے میلے تھے، عکاظ ہے، مجنہ ہے، ذی المجاز ہے، اس میں بھی سارے جزیرے سے لوگ آتے تھے، تو ان کے پاس بھی جاتے تھے، ان کو بھی یہ تمام دعوت دیتے تھے. لیکن کوئی زیادہ آپ کو نہیں ملا، کوئی اچھی ان کی طرف سے رسپانس نہیں ملا کہ کوئی قبول کر لیتے. اور آپ ان سے کہتے تھے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا وتملکوا بها العرب وتذل لکم به العجم فاذا آمنتم کنتم ملوکا فی الجنہ. کیا لوگوں سنو، لا الہ الا اللہ کہہ دو، کامیاب ہو جاؤ گے، عرب کے اوپر تمہاری بادشاہت قائم ہو جائے گی، اور عجم تمہارے سامنے ذلیل ہو کر تمہارے قدموں میں آ کر گریں گے، اور اگر تم ایمان لے آئے تو جنت میں تمہیں بادشاہت ملے گی. تو ابو لہب خاص طور پہ آپ کا پیچھا کرتا رہتا تھا اور یہ کہتے کہ اس کی بات مت سننا، یہ صابی ہے، جھوٹا ہے، اس قسم کی باتیں کر کے وہ لوگوں کو متنفر کرتا تھا. تو اسی لیے پھر وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ جو سنتے بھی تھے کہ جب یہ تمہارے اپنے لوگ تمہیں نہیں مانتے، تمہارے گھر والے نہیں مانتے، تمہارا یہ چچا تمہارے خلاف باتیں کر رہا ہے، اور تمہارا خاندان، تمہارا قبیلہ جو ہے وہ تمہارے ساتھ نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے تمہاری بات مان سکتے ہیں، ہم تمہارے کیسے چل سکتے ہیں. تو اس طرح جو قبائل تھے ان سب کو آپ نے، جو بھی آتے تھے اہم قبائل وہاں کے، ان سب کو آپ نے اس طرح دعوت دین دی، بلایا ان کو، لیکن کسی نے بھی آپ کی دعوت قبول نہیں کی. اور انہی دعوت کو قبول کرنے والوں میں جو لوگ آئے تھے وہ اوس اور خزرج مدینہ سے، جو یثرب کہلاتا تھا اس وقت یہ علاقہ. اور یہ لوگ وہ تھے جو کہ یہودیوں کے ساتھ وہاں پہ رہتے تھے یثرب میں، اور ان سے ہی انہوں نے یہ جانا تھا، یہ ان کو پتا تھا کہ اب ایک نبی آنے والا ہے. اور وہ یہودی ان کو کہا کرتے تھے کہ وہ نبی ہم میں سے آئے گا اور پھر ہم اس کی اتباع کریں گے، اور تم لوگوں کو اس طرح ماریں گے جیسے کہ قوم عاد اور قوم سمود کو مارا تھا، جس اللہ تعالیٰ نے اس طرح تمہارا بھی ہم بالکل ہی ستیہ ناش کر دیں گے. تو انصار تو آتے تھے، خانہ کعبہ آتے تھے، حج کرنے کے لیے آتے تھے جیسے عرب آتے تھے، یہودی تو نہیں آتے تھے. تو جب انصاریوں کو یا ان لوگوں کو جو یثرب سے آئے تھے ان کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دین دی، ان کو بھی دین کی طرف بلایا. تو انہوں نے فوراً لپکتے ہوئے کہا کہ دیکھو کہ یہ تو وہی بات ہوا ہے جو کہ یہود تمہیں کہا کرتے تھے، اب تمہارے پاس موقع ہے، تم جلدی سے ان پر ایمان لے آؤ، ان کو قبول کر لو، اس سے پہلے کہ یہودی آئیں اور وہ پھر تم سے آگے نکل جائیں. تو اس میں سب سے پہلے تھے سوید ابن صامت بنی اوس سے، جو مکہ آئے تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی تھی. تو انہوں نے تو کوئی فوری طور پہ کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا. اس کے بعد ایک اور آئے تھے انس ابن رافع،
وہ نوجوان تھے بنی عبد الاشہل سے، تو انہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی دعوت دی تو یہ ایک نوجوان تھے، وہ فوراً ہی اس پہ ایک دم تیار ہو گئے. تو کہنے لگے کیا لوگوں، میرے ساتھیوں، یہ دیکھو تمہارے لیے بہترین موقع ہے کہ تم ان کو قبول کر لو، ان کی بات مان لو، ان کا ساتھ دو، دیکھو تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہوگا. لیکن وہ اکیلے تھے، کوئی ان کے ساتھ نہیں تھا، تو انہوں نے ان کو چپ کرا دیا اور کوئی فائدہ نہیں ہوا. تو یہ ایک طرح سے یوں کہہ لیجئے کہ ایک مدینے والوں میں، یثرب والوں میں ایک بیج پڑ چکا تھا کہ نبی آ چکا ہے اور ہمیں اس موقع کو غنیمت جاننا چاہیے. اور پھر اگلے سال بھی مدینہ سے بنی خزرج کے 6 لوگ آئے، اور وہ تھے ابو امامہ اسعد بن زرارہ، عوف بن الحارث، رافع بن مالک، قطبہ ابن عامر، عقبہ ابن عامر، جابر ابن عبداللہ ابن ریاب. تو نبی کریم سے ان کو دعوت اسلام دی، انہوں نے سب نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ 6 کے 6 مسلمان ہو گئے، اور اس طرح پھر اس دین کی دعوت مدینہ پہنچ گئی. تو یہ لوگ جب واپس گئے تو انہوں نے پھر وہاں پہ جا کے دین کا کام کیا، دین کی دعوت پہنچائی لوگوں کے، اور اس طرح مدینے میں اسلام پھیل گیا. کوئی بہت ہی کم گھر ایسے رہ گئے تھے جہاں دین کی دعوت نہ پہنچی ہو. اور اس کے بعد پھر اگلا سال جب آیا تو 12 افراد آئے وہاں سے، جس میں سے 6 تو وہی تھے جو پچھلے سال آئے تھے سوائے جابر ابن عبداللہ کے، اور ان کے ساتھ معاذ ابن حارث ابن رفاعہ جو عوف بن الحارث ہیں ان کے بھائی، ذکوان ابن عبد القیس، اور یہی ذکوان ہے جو پھر مکے میں ہی انہوں نے رہائش کر لی تھی اور پھر یہ ہجرت کر کے ہی مدینہ گئے تھے. تو یہ مہاجری انصاری تھے، مہاجر بھی ہیں انصاری بھی ہیں. اور عبادہ ابن صامت، یزید ابن ثعلبہ، ابو الہیثم ابن تیہان و عویمر ابن مالک رضی اللہ عنہم جمیعاً. تو یہ 12 افراد تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ آپ مکہ مکرمہ میں جتنے 10 سال رہے تو اسی طرح پھر آپ کی دعوت ہوتی رہی کہ ان قبائل سے جو بھی حج میں آتے تھے اور ان میلوں میں جو آتے تھے ان کے ساتھ پھر آپ نے یہ رابطہ کیا اور ان کو دین کی دعوت دیتے رہے. لیکن بہت کم لوگ ہی اس کے لیے تیار ہوئے، یہاں تک کہ پھر یہ مدینے کے لوگ آ گئے اور انہوں نے پھر آپ کا دامن پکڑ لیا اور دین قبول کر لیا. تو اب یہی ہے کہ یہاں پر جب ان لوگوں نے یہ دیکھا کہ اب یہ ہمارا معاملہ ہے اور ہمیں اس میں کچھ کرنا چاہیے، تو پھر وہ بیعت العقبہ کا ذکر آتا ہے کہ وہ پھر بیعت کا معاملہ آ گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت مل گئی کہ اب آپ مدینے کی طرف رخ کریں. تو آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھتیجے، کہ اب مجھے نہیں معلوم یہ لوگ کون ہیں جو ادھر آئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ میں اہل یثرب کو جانتا ہوں، مدینے والوں کو، یثرب کو اچھی طرح جانتا ہوں ان میں، تو میری ان سے ملاقات کرا دو پھر کہ میں ان سے مل لوں. تو پھر ان میں سے کچھ لوگ آئے اور حضرت عباس سے ملاقات ہوئی. تو حضرت عباس نے ان کو دیکھا اور کہا کہ نہیں، میں ان کو نہیں جانتا، یہ لوگ بعد کے لوگ ہیں، بعد کی نسلیں ہیں. تو ظاہر ہے کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے. تو ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم کس بات پہ بیعت کریں آپ کی، کیا ہمارا معاہدہ ہوگا، کس قسم کے مسائل ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھ پہ بیعت کرو گے سمع و طاعت کی، کہ میری بات سنو گے اور مانو گے، ہر گھی ہو، ترشی ہو، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اوپر، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی چیز جو ہے وہ ملامت نہ ہو، جو بات ہو حق تمہیں کہنا ہوگا، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو تم نے میری مدد کرنی ہوگی اور مجھ سے میرا دفاع کرنا ہوگا اسی طرح جیسے تم اپنے آپ کا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے گھر والوں کا تم دفاع کرتے ہو، اور تمہارے لیے انشاءاللہ جنت ہوگی، جنت کا وعدہ کیا. تو انہوں نے سب وہ آپ سے بیعت کر لی. تو آپ کا ہاتھ پکڑا اسعد ابن زرارہ، اور یہ سب میں چھوٹے تھے. انہوں نے یہ کہا کہ اے اہل یثرب، ذرا ٹھہر جاؤ، سنو کہ ہم جو یہاں پر آئے ہیں کہ اور ہم نے اتنا بڑا سفر طے کیا ہے، مدینہ سے یہاں مکہ آئے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اسی لیے آپ کی بیعت کر رہے ہیں. اور اس طرح اگر ہم نے آپ کے ساتھ چل پڑے تو جان لو کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے.
کہ اس طرح تم عربوں سے بالکل ہی الگ تھلگ ہو جاؤ گے. یعنی اسے پورے جزیرہ عرب میں صرف پہلے یہ وہ موقع تھا جب کہ یہ ایک بڑا جتھا جو ہے وہ آپ کی طرف آ رہا تھا. تو لہذا تم اس بات کا خیال رکھو کہ کہیں ان کی تلواریں جو ہیں وہ تمہارے خلاف نہ آ جائیں، اور اس وقت تمہیں پھر صبر کرنا ہوگا. تو لہذا تم دیکھ لو، اس پہ غور و فکر کر لو کہ کسی قسم کی تمہارے پاس کوئی بعد میں یہ نہ ہو کہ تم پیچھے ہٹ جاؤ. یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ ان کو پوری طرح ڈرا رہے تھے، سمجھا رہے تھے، بتا رہے تھے کہ یہ معاملہ جو اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اس لیے کہ تم ایک طرح سے جب ایک نئے دین میں آ رہے ہو تو تمہارے سخت مخالفت بھی ہوگی، یہ دشمن بھی تمہارے بنیں گے، تمہارے خلاف تلواریں بھی چلیں گی، تو دیکھنا اس وقت تم کہیں پیچھے نہ ہٹ جانا. تو انہوں نے کہا کہ اے اسد، آپ اپنا ہاتھ اٹھا لیں اور ہم اب اس بیعت کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ پیچھے ہٹیں گے. اور اس طرح پھر ایک ایک کر کے ان سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور یہی فرماتے ہیں کہ آپ نے وہ بیعت کی اور یہ شرط کی کہ ہمیں جنت ملے گی. اور اس کے بعد پھر وہ مدینہ واپس چلے گئے. تو آپ نے ان کے ساتھ پھر 2 صحابہ کرام کو بھیجا. ان میں تھے عمرو ابن ام مکتوم اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما. یہ دونوں صحابہ کرام گئے وہاں پر، اور وہاں جا کے قرآن کریم کی ان کو تعلیم دیتے تھے، اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرتے تھے. تو یہ دونوں جو تھے ابو امامہ اسعد ابن زرارہ کے ہاں ٹھہرے، وہاں پہ انہوں نے ٹھہرے. اور مصعب ابن عمیر ان کے امام تھے، نمازیں پڑھاتے تھے. تو اس طرح جمعہ بھی پڑھاتے تھے. جب 40 کے قریب وہ افراد ہو گئے تو اور لوگ بھی آ گئے جس میں انہوں نے اسلام قبول کیا. ان میں پھر اسید ابن الحضیر ہیں، سعد ابن معاذ ہیں، اور اس طرح یہ دونوں سردار تھے اپنی قوموں کے، اپنے قبیلے کے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ ہوا کہ بنی عبد الاشہل کے تقریباً تمام مردوں نے، عورتوں نے سب اسلام قبول کر لیا، سوائے عامر ابن ثابت ابن وقش ایک ہیں، انہوں نے غزوہ احد تک ان کو اسلام قبول نہیں کیا تھا. اس وقت اسلام انہوں نے قبول کیا اس دن ہی، اور پھر وہ اس میں غزوے میں شریک ہوئے اور اسی میں ہی ان کو شہادت مل گئی. اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سجدہ بھی نہیں کر سکے، صرف اسلام قبول کر کے سیدھے جنت میں پہنچ گئے. تو اسی لیے آپ نے فرمایا کہ عمل تو بہت کم کیا لیکن اجر بہت بڑا پا لیا. اب اس طرح مدینے میں کثرت ہو گئی، بہت بڑی تعداد بن گئی، اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ واپس آئے حج کے موقع پر، اور وہاں پہ ظاہر ہے کہ انصار کی بھی ایک بڑی تعداد آئی، اور انہوں نے ملاقات کی، وہاں پر دیکھا. اور اسی میں پھر برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. تو اس موقع پہ بھی اب یہ آپ سے ملاقات کرنے کا ارادہ تھا، جو مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آئے تھے وہاں کے انصاری مدینہ کے. تو یہ 73 مرد تھے، 2 خواتین تھیں، اور انہوں نے آ کر ایک ہی خفیہ مقام پر، اور عقبہ ہی کہا جاتا ہے، کہ وہاں پر آپ سے ملاقات کی اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. اور یہی جو پہلے جسے ہم پڑھ چکے ہیں، تو سب سے پہلے برا ابن معرور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور پوری طرح آپ کے اس بیعت کے بعد یقین دلایا کہ ہم اب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کی ہر طرح سے مدد کریں گے. اس طرح عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا وہ موجود تھے، انہوں نے خود اس میں شرکت کی، جبکہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے. اور اس وقت پھر آپ نے ان کے انصاریوں کے لیے 12 نقیب مقرر کر دیے تھے، 12 ان کے کہہ لیجئے سردار مقرر کر دیے تھے. ان میں تھے اسعد ابن زرارہ ہیں، سعد ابن الربیع، عبداللہ ابن رواحہ، رافع ابن مالک، برا ابن معرور، عبداللہ ابن عمرو ابن حرام حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، اور اسی رات ہی مسلمان ہوئے تھے اور وہ یہ ان کو مقام مل گیا. سعد ابن عبادہ، منذر ابن عمرو، عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعاً. تو یہ 9 تھے جو کہ بنی خزرج سے تھے، اور 3 تھے جن کا تعلق بنی اوس سے تھا، اسید ابن الحضیر، سعد ابن خیثمہ و رفاع ابن المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تھے. اور جو 2 خواتین تھیں وہ تھیں ام عمارہ نسیبہ بنت کعب ابن عمرو، اور یہی ہیں ان کے بیٹے تھے حبیب ابن زید جو کہ
یمامہ کی جنگوں میں مسلمہ سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تھے، اور دوسری خاتون تھیں اسماء بنت عمرو بن عدی۔ تو یہ دونوں خواتین رضی اللہ عنہما یہ بھی وہ تھیں جنہوں نے آپ سے بیعت کی۔ اور جب یہ بیعت ہو گئی اور انہوں نے اجازت مانگی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم ان اہل عقبہ پہ، یہ لوگ جو موجود ہیں یہاں پہ، ان سب کے اوپر حملہ کر دیں اور ان سب کو ختم کر دیں، تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اس طرح کیا جائے، یہ اس دعوت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہوگا، آپ نے اجازت نہیں دی۔ اور شیطان نے پھر چیخ پڑا، شیطان کو جو اتنی بڑی کامیابی نظر آئی کہ اسلام کس طرح کامیاب ہو گیا، وہ تو برداشت نہیں کر سکا، وہ چیخ پڑا کہ اہل جباجب، یعنی اے منہ میں لوگوں سنو، دیکھو کہ مزمم، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور اس کے ساتھیوں جو ہیں تمہارے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ تو آپ نے کہا بھی کہ یہ ہے وہ عقبہ کا شیطان، اور اے اللہ کے دشمن، میں جب فارغ ہوں گا تو پھر تجھے بھی دیکھ لوں گا۔ اور پھر آپ نے ان سے کہا کہ اب آپ جائیں اپنے اپنے خیموں میں، اپنے اپنے جگہوں پر کریں۔ تو صبح جب ہوئی تو جو قریش کے جو بڑے بڑے لیڈر تھے وہ آئے انصاریوں کے پاس اور کہنے لگے کہ اے خزرج کے لوگوں، ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہاری رات کو ملاقات ہوئی ہے ہمارے ساتھی سے، اور تم نے اب ان سے یہ وعدہ کر لیا ہے، بیعت کر لی ہے کہ تم ہم خلاف جنگ کرو گے، تو وہ پھر قسم کھا کے کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے بڑی جو ناپسندیدہ بات یہ ہے کہ ہم میں اور تمہارے درمیان کوئی جنگ ہو۔ تو یہ باتیں کہہ کے اب بنی خزرج میں اس وقت سارے تو مسلمان نہیں تھے، مشرکین بھی تھے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول خود تھا وہاں پہ، جو کہ بعد میں منافقین کا سردار بنا۔ تو وہ اٹھ کھڑے ہو کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، اس لیے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا، مسلمان جو ہے وہ خفیہ طور پر گئے تھے۔ تو انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو اپنا لیڈر بنا ہوا تھا، اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری مرضی کے بغیر، مجھے بتائے بغیر یہ ہو جائے؟ نہیں، کیسی کوئی بات نہیں، صاف انہوں نے انکار کر دیا۔ تو قریشی مطمئن ہو گئے جب انہوں نے دیکھا کہ، اور مسلمان خاموش رہے، کوئی انہوں نے اس کا رد عمل ظاہر نہیں کیا، اس لیے کہ خفیہ بات تھی۔ تو اس طرح یہ مسئلہ بھی جو ہے وہ ٹل گیا، اور کسی قسم کی کوئی بھی وہاں پہ تلخی پیدا نہیں ہوئی۔ لیکن ہوا یہ کہ سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کسی طرح گئے مکہ، ان کے بارے میں کوئی اطلاع ملی ہوگی، تو انہوں نے ان کو پکڑ لیا اور انہی کی اونٹ کی جو رسی تھی اسی سے ان کو باندھ کے لے گئے اور کافی ان کو مارا پیٹا۔ تو اس وقت بھی پھر مطع ابن عدی جیسی شخصیت آتی ہے، وہ بھی، اور حارث ابن حرب ابن امیہ، انہوں نے ان کو جان چھڑائی کہ یہ تم کیا کر رہے ہو۔ اور پھر انصار نے یہ سوچا بھی کہ اگر جب ان کو نہیں پایا کہ سعد نہیں ہے تو چاہا کہ وہ واپس لوٹیں اور کچھ کریں، لیکن سعد واپس آ چکے تھے، اور پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، ابھی اس وقت ضرورت نہیں ہے، چلیں واپس۔ تو اس طرح وہ مدینے چلے گئے۔ اب اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت دے دی کہ اب آپ بھی ہجرت کر سکتے ہیں۔ تو مسلمانوں میں سے تو اکثریت جا چکی تھی، اور جو سب سے پہلے مدینہ گئے تھے وہ ابو سلمہ گئے تھے، ابو سلمہ ابن عبد الاسد، اور ان کی ہی اہلیہ تھی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن وہ رہ گئی، نہیں جا سکیں اس وقت، اور انہوں نے جانے ہی نہیں دیا۔ ان لوگوں نے، مکے والوں نے، اور 1 سال وہ انتظار کرتی رہیں کہ کسی طرح وہ جب بھی نکلتی یا انتظار کرتی، تو آخر ان کو ترس آ گیا کہ وہ پھر جانے دیا ان کو۔ تو وہ اکیلی پھر اپنے بچے کے ساتھ، بچہ ان کی گود میں، اور ان کو اس وقت ساتھ لے کر گئے تھے عثمان ابن ابی طلحہ، جو بعد میں مسلمان ہوئے تھے، لیکن ظاہر انسانیت کے جذبات موجود تھے تو وہ لے کر گئے۔ اور اس کے بعد پھر لوگ ان کے جانے کے بعد، یعنی اس طرح ہجرت کی ابتدا ہوئی تھی، اور پھر آہستہ آہستہ لوگ جو ہے وہ جانے لگے، اور مکے میں مسلمانوں میں سے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہ گئے، حضرت ابو بکر اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے، اور آپ ہی کے حکم سے ان دونوں کو رہنا تھا، یہیں پر روکا تھا آپ نے، یا وہ لوگ رہ گئے جنہیں مشرکین نے روک رکھا تھا اور ان پر نظر رکھے ہوئے تھے کہیں یہ نہ چلے جائیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تیاری مکمل کر رکھی تھی سواری کے لحاظ سے اور زاد سفر کے لحاظ سے، کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کا حکم آئے گا، اذن آئے گا، ہم نکل جائیں گے۔ اور جب مشرکین نے یہ دیکھا کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی جو ہیں وہ تیار ہیں اور نکل رہے ہیں، جا رہے ہیں، اور اپنے جو بچے بھی، مال و دولت بھی، سب جو ہیں اوس اور خزرج کی طرف جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو کسی قسم کی کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ وہاں پہ ان کی پوری طرح نگہداشت ہو رہی ہے، ان کا وہاں پہ رہنا سہنا بڑا آرام سکون سے ہے۔ تو اب ان کو یہ ڈر ہوا کہ اب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے جائیں گے، یہ بھی نکل جائیں گے یہاں سے، اور ہمارا تو بڑی ناکامی ہوگی اس سلسلے میں۔ تو انہوں نے پھر ایک اپنی میٹنگ بلائی دار الندوہ میں، جو ان کا وہ میٹنگ پوائنٹ تھا، وہاں پہ انہوں نے ایک میٹنگ کی، اور جتنے بھی ان کے بڑے بڑے دانش مند تھے، لیڈر تھے، سب کو منایا کیا، حتیٰ کہ ابلیس بھی وہ ایک نجدی شیخ کی صورت میں وہ بھی موجود تھا، وہ بھی وہاں پہ آیا تھا۔ اس نے بھی کہا، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اس کی تو ساری یہاں پہ کاروباری ختم ہو رہا تھا، اور کر لیں کوئی کرے، اس طرح کر لیں کوئی، جیسے قرآن کریم نے اس کا ذکر کیا ہے۔ یہاں تک کہ ابو جہل نے کہا کہ میرے ذہن میں ایک رائے آئی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کسی نے اس کے بارے میں نہیں سوچا، تو اچھا بتاؤ پھر کیا ہے، کیا رائے ہے تمہاری؟ تو کہ میری رائے یہ ہے کہ قریش کے ہر قبیلے میں سے ایک نوجوان کو لیا جائے جو بہت زبردست ہو، اور اس کو ایک ہم تیز قسم کی تلوار دیں، اور وہ سب مل کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کا خاتمہ کر دیں اور ان پر یہ حملہ بول دیں۔ تو اس طرح ان کا خون جو ہے تمام قبائل میں تقسیم ہو جائے گا، اور بنی عبد مناف اس کے بعد ہم سے لڑ نہیں سکتی ہے۔ زیادہ زیادہ یہ ہوگا کہ ہم اس کو دیت دے دیں گے، دیت ادا کر دیں گے، یہ لو دیت لے لو، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہ پھر اسی ابلیس نے کہا کہ ہاں یہ ہے اصل ترکیب یا اصل رائے یہ ہے، اور بڑی تعریف کی اس نے، اور اسی پر ہی پھر وہ اتفاق ہو گیا کہ یہ کیا جائے کہ تمام قبائل سے ایک قسم کے نوجوان کو لیا جائے اور اس کو تلوار دی جائے، اور اس طرح وہ اس پہ تیار ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا وحی کے ساتھ، اور آپ کو سارا بتا دیا گیا کہ یہ واقعہ ہوا، اور یہ ان کی تیاری ہے، اور یہ ان کی سازش ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے کہا کہ اب آپ اپنے بستر پر مت لیٹیے گا، اب وہاں پر آپ نے نہیں سونا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر آئے، تو نصف النہار کا وقت تھا دن میں یعنی، اور اس وقت آپ نہیں آیا کرتے تھے، اور آئے بھی تھے تو آپ نے اپنا چہرہ جو ہے چھپایا ہوا تھا۔ تو آپ نے کہا کہ جو بھی یہاں پہ گھر میں ہے اس کو ذرا دور کر دو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس میں کہاں آپ کی اہلیہ ہی ہیں، یعنی حضرت عائشہ ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ قد اذن لی فی الخروج، اللہ تعالیٰ نے مجھے اب نکلنے کی اجازت دے دی ہے، یعنی اب ہمیں چلنا ہے۔ تو ابوبکر بھی ایک دم بے چین ہو گئے، کہنے لگے صحبت یا رسول اللہ، کہ میں آپ کے ساتھ ہوں صحبت۔ آپ نے کہا ہاں بالکل۔ تو ان کے بھی اتنی خوشی کہ ہمارے آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس لیے عائشہ کہتی ہیں کہ خوشی میں روتے ہوئے میں نے اس وقت دیکھا تھا کہ خوشی میں بھی کوئی رو پڑتا ہے۔ تو پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ آپ پر میرے ماں باپ فدا ہوں، یہ میری 2 اونٹنیاں ہیں، 2 سواریاں ہیں، یہ تیار ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ قیمت کے ساتھ لوں گا، میں قیمت ادا کروں گا اس کا۔ اور پھر حضرت علی سے کہا کہ وہ آپ کے بستر پر وہاں پہ رات کو بسر کریں، وہاں پہ رہیں۔ اور یہ لوگ جو تھے جتنے بھی ان کی اپنی سازش کے مطابق قریشیوں نے اپنے نوجوانوں کو وہاں پہ کھڑا کر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس، کہ اس طرح تیار رہیں، جب بھی آپ نکلیں تو فوراً حملہ کر کے بات ہی ختم کر دیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، جب بھی آپ کو نکلنے کا موقع تھا تو آپ نکلے، آرام سے نکلے، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں تھا۔ اور پھر آپ نے وہ لی، مٹی لی، زمین سے اٹھائی اور ہر ایک کے منہ پہ ڈال دی، ہر ایک کے اوپر مٹی ڈال کے، اور نکل گئے، ان کو پتہ ہی نہیں چلا۔ اور آپ یہی قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 میں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے گھر آ گئے، تو وہ بھی اپنے گھر کے دروازے پہ موجود تھے۔ اور پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہاں پر ایک شخص آیا بھی، اس نے پوچھا بھی لوگوں وہاں پہ نبی قسم کے گھر پر، تو پوچھا کہ تم کیوں کھڑے ہو بھائی، کیا مسئلہ ہے، کیوں انتظار کر رہے ہو؟ کہ ہم یہی محمد کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ تم تو گئے، مارے گئے، وہ تو کب کے جا چکے ہیں،
تمہارے سر پہ یہ مٹیاں ڈال کے وہ بار ڈال کے وہ تو جا چکے ہیں, یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. اور پھر اپنے وہ سر سے وہ مٹی جھاڑتے رہے. اور اس میں کون کون تھا؟ وہ ابو جہل خود تھا, حکم ابن العاص, عقبہ ابن ابی معیط, نضر ابن حارث, اور امیہ ابن خلف, زمع ابن الاسود, طعیمہ ابن عدی, ابو لہب, ابی ابن خلف, نبیہ اور منبہ ابن الحجاج. تو یہ لوگ تھے. تو صبح ہوئی تو دیکھا, پھر پوچھا کون ہے؟ معلوم ہوا تو حضرت علی تھے آپ کے بستر پر. تو پوچھا وہ کہاں گئے؟ کہا مجھے تو نہیں معلوم, مجھے کیا معلوم وہ کہاں گئے. تو یہ, اور آپ اس وقت حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ وہاں سے نکل چکے تھے, کب کے وہاں سے جا چکے تھے, اور وہ غار ثور میں پہنچ چکے تھے. اور وہاں پہ آپ گئے اور ادھر مکڑی نے اپنا جالا بن دیا اس کے اوپر ہی, تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے. تو بہرحال وہاں پہ آپ نے ایک اور انتظامات کر رکھے تھے. ان میں ایک انتظام یہ تھا کہ راستے کی بتانے کے لیے جو رہبر تھا وہ ایک شخص تھا, عبداللہ ابن عریقۃ اللیثی, جو ان راستوں کا بہت ہی ماہر تھا, لیکن مسلمان نہیں تھا. لیکن بظاہر ہے کہ وہ لوگ امانت دار ہوتے ہیں اس معاملے میں. تو اس کو دونوں اونٹنیاں دے دی گئیں اور اسے کہا کہ تم 3 دن کے بعد وہاں لے آنا, غار ثور پر لے آنا. اور ادھر قریشیوں کو جب پتہ چلا کہ آپ تو نہیں ہیں تو وہ بڑے بھاگے دوڑے ادھر ادھر. انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح وہ آپ تک پہنچ گئے, اور آپ کے حتیٰ کہ قدموں کا پیچھا کرتے ہوئے غار کے دروازے تک پہنچ کے وہاں پہ کھڑے ہوئے. اور جیسے کہ صحیحین کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر ان میں سے کوئی شخص جو ہے اپنے قدموں کی طرف دیکھے گا تو ہمیں دیکھ لے گا. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ یہ ایمان کی طاقت کہ اے ابوبکر تمہارا کیا خیال ہے ان 2 کے بارے میں جن کا ساتھ تیسرا ان کا اللہ ہے؟ تم مت گھبراؤ, ڈرو نہیں, غم مت کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر بھی ان کی باتیں سن رہے تھے. وہ ان کے سر پہ تھے, اوپر تھے, اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھا کر دیا تھا, وہ دیکھ نہیں سکتے تھے. اور اسی طرح پھر ایک اور انتظام آپ نے کیا تھا کہ حضرت ابوبکر کے غلام تھے عامر ابن فہیرہ, وہ بکریاں چرایا کرتے تھے. تو وہ پھر ان کا طریقہ یہی تھا کہ وہ سارا دن وہاں رہتے اور سنتے رہتے, سنگن لیتے رہتے کہ مکے والے کیا سوچ رہے ہیں, کیا پلاننگ کر رہے ہیں. اور پھر آتے شام میں یا رات میں اور آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, حضرت ابوبکر کو ساری پوری رپورٹ دیتے تھے. اور پھر جب صبح ہو جاتی تو پھر واپس چلے جاتے تھے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور حضرت ابوبکر کے لیے تیاری کی, سامان کیا, اور پھر اس کو ایک خاص ایک تھیلے میں یا ایک خاص اس میں سامان سارا جمع کر دیا کھانے پینے کا. ظاہر ایک لمبا سفر تھا. اور پھر اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی ایک بیلٹ ہوتی ہے جو اپنے درمیان میں باندھتی تھی, اس کو ہی 2 ٹکڑے کیا اور اس کے ذریعے سے اس تھیلے کو یا بوری کو باندھ دیا, اور دوسرے سے جو ہے وہ جو مشکیزہ تھا پانی کا اس کے منہ کو باندھ دیا. اسی لیے ان کو ذات النطاقین کہا جاتا ہے, جو کہ ان کی یہ لقب بن گیا ہے. اور پھر وہ چیزیں آپ کے تک پہنچا دی گئیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار سے نکلے اور آپ کے ساتھ ابوبکر تھے, یعنی 3 دن کے بعد پھر سفر شروع کیا. تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آپ کے پیچھے چلتے, یہی دیکھنے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا, کبھی وہ آگے چلتے راستہ دیکھنے کے لیے, اس کے لیے. تو آپ نے پوچھا بھی کہ یہ کیا کر رہے ہو تم؟ تو نہیں بتایا کہ میں یہی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کہیں پیچھا کوئی نہ کر رہا ہو, اس لیے میں پیچھے سے چلنے لگتا ہوں. اور پھر یہ آگے راستے کا خیال آتا ہے تو میں آگے دیکھنے لگتا ہوں, آگے چل پڑتا ہوں. تو یہ ہے. اور پھر وہاں پہ یہ تو جب مکے سے نکلے تھے ابھی غار پہنچے ہیں. تو غار میں جب پہنچے تو وہاں پر انہوں نے کہا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ پہلے میں اس غار کا پوری طرح جائزہ لے لوں, پوری طرح دیکھ لوں, اور اس کے بعد پھر آپ اس میں تشریف لائیے گا. تو پھر وہ گئے اور پھر کہا کہ آپ آئیے, تشریف لائیے. اور وہاں پہ اس طرح پھر وہ 3 راتیں وہاں اس غار میں گزاریں. اور 3 دن کے بعد پھر جب کہ ان کی تلاش کا بھی جو مرحلہ تھا وہ تقریباً ٹھنڈا پڑ گیا, تو عبداللہ ابن عریقۃ جو تھے وہ دونوں اونٹیاں لائے, اور پھر آپ نے اس کی سواری کی. آپ سوار ہو گئے اپنی اونٹنی پر اور ابوبکر اپنی اونٹنی پر, اور اپنے ساتھ عامر ابن فہیرہ کو لیا حضرت ابوبکر نے, اور جو آپ کے اس طرح
راستہ دکھانے والے عبداللہ ابن اوراقت تھے، وہ آگے آگے چل پڑے، اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں، اللہ تعالیٰ کی نگہداشت میں اس کے تمام توکل کرتے ہوئے چل پڑے۔ اور جب مشرکین کو بھی آخر جب تھک گئے کہ کوئی ان کو نشان نہیں ملا، کسی قسم کا کوئی نہیں پتہ چل سکا، تو انہوں نے یہ 100 اونٹ یعنی دیت، ہر ایک کی دیت مقرر کر دی کہ جو ملے گا ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ تو کسی ایک شخص نے دیکھ لیا کہیں آپ کو چلتے ہوئے جاتے ہوئے دور سے، تو اس نے کھڑے ہو کر یا کسی کو بتایا کہ میں نے دور سے ساحل کے ساتھ ساتھ کچھ اس طرح کے سائے دیکھے ہیں، اور میرا گمان یہی ہے کہ وہ یہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں، وہ لوگ جا رہے ہیں۔ تو یہی بات جو تھی سراقہ ابن مالک نے سن لی، جو کہ اس وقت ان کے ساتھ ہی تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بڑا اچھا موقع ہے کہ یہ سارا جو انعام ہے یہ مجھے مل جائے گا۔ تو انہوں نے جلدی سے گھر گئے اور اپنے غلام سے کہا کہ جلدی سے میری جو گھوڑا ہے وہ پیچھے سے پچھواڑے سے لے جاؤ، وہاں پہ کھڑا کرو، اور کسی کو کچھ بتانا نہیں۔ اور سیدھے وہ نکلے اور پہنچ گئے اسی راستے پر، اور انہوں نے دیکھ لیا کہ، اور ابو بکر دیکھ رہے تھے، بار بار مڑ کے دائیں بائیں اس طرح دیکھتے تھے کہ کوئی پیچھے تو نہیں آ رہا۔ انہوں نے دیکھ لیا اور بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس طرح ایک شخص پیچھے آ رہا ہے، آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے۔ تو پھر آپ نے، جو ابو بکر نے پہچان لیا، کہا کہ یہ سراقہ ابن مالک ہے جو کہ ہمارے قریب آ رہا ہے۔ آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے لیے بد دعا ہوئی، اس کے جو گھوڑے کے پاؤں تھے وہ وہیں پہ ہی دھنس گئے اور وہ آگے نہیں چل سکا۔ تو اس نے پھر دور سے یہی کہا کہ مجھے اس کا احساس ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے آپ لوگوں کے کہنے پر ہی ہوا ہے، تو لہذا اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ میری جان چھوٹ جائے اور مجھے کچھ لکھ کر امان دے دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر سے کہ اس کو لکھ کر دے دو۔ تو آپ نے وہی چمڑے پر کوئی چمڑے کا ٹکڑا ملا، اسی کے اوپر ایک وہ وفا اور وعدہ کر کے دے دیا اس وفاداری کا انعام کے طور پر، اور اس شرط پہ کہ وہ اب ہمارے لیے کام کریں گے کہ جو بھی اس طرف آ رہا ہوگا اسے کہیں گے میں یہ جگہ دیکھ لی، یہاں کوئی نہیں ہے، جاؤ جاؤ اور جگہ دیکھو، تو اس طرح تم ہمارا دفاع کرو گے۔ تو اسی لیے پھر فتح مکہ کے موقع پر وہ لائے تھے، وہ اپنی اس جو انہوں نے عہد لیا تھا، تو آپ نے یہی کہا تھا کہ یوم وفا ان وبر، آج تو وفا کا دن ہے، تو آج ہم اپنے سارے وعدے پورے کریں گے۔ اس طرح انہوں نے یہی کیا، پھر جو بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، کہ اس وقت جو بھی ادھر کوئی آ رہا تھا اسے کہا کہ نہیں ادھر کوئی نہیں ہے، ادھر مت جاؤ، جاؤ اور کسی طرف جاؤ۔ اور اس طرح وہ جو کہ صبح کو نکلے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں، اور شام تک وہ آپ کے دفاع کرنے میں مصروف تھے۔ یہ سب اللہ کی باتیں ہیں، اللہ کس طرح اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ کا سفر جو تھا وہ اس طرح یہاں سے شروع ہوا اور آپ مدینہ منورہ کی طرف آپ نے رخ کیا۔ مزید بات ہم انشاءاللہ اگلے درس میں کریں اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔